محبت سکھاؤ، پہلی خصلت۔ دوسری خصلت وحب اہل بیتہ، اپنی اولاد کو اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ پہلی خصلت کون سی تھی؟ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ دوسری خصلت کیا ہے؟ اپنی اولاد کو اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ تیسری چیز وقراءۃ القرآن، اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ اب آپ اور میں نے رات کو اس بات کو سوچنا ہے۔ ابھی میں نہیں کہتا دن کے کام کاج ہے، جب بستر پہ لیٹیں گے پھر سوچیں کہ کیا ہم نے یہ فریضہ ادا کیا یا نہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے، حضور کی آل سے محبت جو امت پہ فرض ہے، نص قطعی سے یہ ثابت ہے۔ حضور کی امت پہ یہ فرض، حضور سے محبت تو کے بغیر تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، اس میں تو شک ہی نہیں ہے۔ آج یہ جو گمراہی ہے، بے راہ روی ہے، بے دینی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے، ہم اولاد کو پڑھاتے ہیں، مال کمانا سکھاتے ہیں، گھر بنانا سکھاتے ہیں، گاڑی چلانا سکھاتے ہیں، ہر چیز سکھا دیتے ہیں، لیکن نہ ہم اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاتے ہیں، نہ نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاتے ہیں، اور نہ صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں۔ آج امت اس سے اتنا دور ہو چکی ہے، اور پھر جو حالت زار ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ آج ہماری کیا حالت بنی ہوئی ہے۔ تو احباب وقار، اگر اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں اپنائی، ان پہ عمل نہیں کیا، آپ اور میں سبھی ارادہ کرتے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور کی ان 3 باتوں پر ہم سارے عمل کریں گے۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارا حق ہے، ہمارا فرض ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو میں نے بات کی حضور کی آل سے محبت، یہ کیا ہے؟ فرض ہے، یہ عام بات نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ مالک نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں دین سکھایا، قرآن دیا، رب رحمان کی پہچان کروائی، دین کے راہ میں تکلیفیں برداشت کی، ہر چیز عطا کی، کسی چیز پر اجرت نہیں مانگتا۔ ایک بات کہتا ہوں کہ میرے قرابت والوں سے تم نے محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے۔ گرامی قدرہ بات، یہ بات میں یہیں پہ کلوز کرتا ہوں، اس پہ اور بھی باتیں ہیں بہت ساری، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں 1-2 باتیں اور آپ سے کر لوں، محبت کی بات کر لوں، حضور کے حسن کی بات کر لوں، ہو جانی چاہیے نا۔ یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سب نبیوں سے زیادہ حسین بنایا ہے۔ اس سے پہلے ایک اور نبی کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، سورہ یوسف، اور سورہ یوسف کے اندر حسینوں کے سردار جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ جس وقت آپ قیدی ہو کر عزیز مصر کے پاس گئے نا، عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو گئی، محبت میں مبتلا ہو گئی، گرفتار ہوئی۔ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، شہر کے اندر عورتوں نے گلا کرنیاں شروع کر دی تھیں۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا، ایک بات ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ عورتوں نے گلا کرنیاں شروع کر دیتیاں، گل کی ہو رہی ہے؟ عزیز مصر دی بیوی نوجوان دی محبت کے اندر مبتلا ہو گئی، قد شغفہا حبا، انہی محبت کے اندر مبتلا ہو گئی، انا لنراہا فی ضلال مبین، اس دی محبت کے اندر خود رفتہ ہو گئی۔ عورتوں نے گلا کی دیا، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا۔ عزیز مصر دی بیوی نو خبر لگ گئی، پتہ چل گیا
شہر کے اندر ایک گلاں ہو رہی نے، عورتاں ایک گلاں کر رہی نے۔ عزیز مصر دی بیوی اپنے جوان دے اندر، جڑا جوان قیدی ہو گیا اُدھی محبت دے اندر مبتلا ہو گئی، محبت دے اندر خود رفتہ ہو گئی ہے، محبت دے اندر مبتلا ہو گئی ہے۔ جدوں عزیز مصر دی بیوی نے گلاں سنیاں نے، ارسلت الیہن وَاعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، آپ دی بیوی نے لوگاں نو بھیجیا، جاؤ انہاں عورتاں نو بلا کے لے آؤ، انہاں واسطے خوبصورت مسجد سجائی گئی، خوبصورت جگہ بنائی گئی، تکیے رکھے گئے متکئا، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، جدوں عورتاں آئیاں خوبصورت جگہ تے بٹھائیاں، تکیے دیتے، ٹیک لا لئی، آرام دے نال بیٹھ گئیاں۔ ہر عورت دے ہاتھ دے اندر چھری دے دیتی، سکینہ، ہر عورت دے ہاتھ دے اندر چھری پکڑائی، چھریاں پکڑ لیاں نے۔ جدوں ساری عورتاں مسند تے بیٹھ گئیاں نے، ٹیک لگا لئیے، چھریاں پکڑ لیاں نے۔ عزیز مصر کی بیوی جدا نام زلیخا ہے، آئیے اپنے اس نوجوان دے کول آگے کہنے لگی، وَقَالَتِ خُرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ بیٹھیاں نے، عزیز مصر دی بیوی آئی، آگے جناب حضرت سیدنا حسینہ دے سردار یوسف علیہ السلام نو کہنے لگی، آؤ ذرا بات، وَقَالَتِ خُرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور انہاں عورتاں دے سامنے آ جاؤ۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ ہر وقت نقاب پوش رہنے سن۔ مفسرین کرام فرماندے نے اللہ سونے نے جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نو اتنا حسین بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، اگر رات دے کسی پہر دے اندر جناب سیدنا یوسف علیہ السلام گھر تو باہر نکل گئے، گلی محلے دے اندر آندے، اندھیرا ہون دے باوجود آپ انو اللہ نے اتنا سونا بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، اتنا حسن جمال عطا کیتا، آپ دے حسن دی وجہ تو گلیاں محلے روشن ہو جاتے سن۔ اللہ نے اتنا سونا بنایا، اللہ نے اتنا سونا بنایا، آپ کو چیز کھا پی رہے ہیں، آپ دے گلے جو نظر آندی سی، اللہ نے اتنا سونا بنایا۔ جدو عزیز مصر دی بیوی نے کہ وَقَالَتِ خُرُجْ عَلَيْهِنَّ، او جوان خوبصورت نوجوان، آج پردہ اتار کے، آج نقاب اتار کے آج رہنا عورتاں دے سامنے آنا، عشق دے امتحان ہو رہا ہے۔ وَقَالَتِ خُرُجْ عَلَيْهِنَّ، جنہوں اللہ دے نبی جناب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام باہر آئے، عورتاں دے سامنے آئے، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، جدوں عورتاں نے آتا حسن و جمال ویکھیا، فریفتہ ہو گیا نے، اتنا حسین اس تو پہلا تا کوئی نہیں ویکھیا سے، اتنا حسین اللہ نے بنایا، اتنا خوبصورت رب نے بنایا۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، جدوں آتا حسن بے مثال ویکھیا، اس تو پہلا اتنا حسین کوئی نہیں ویکھیا، تعریفاں کرنیاں شروع کر دیا، ہائے رب نے اتنا حسن عطا کیتا، اتنے سونے نے تعریفاں کرنیاں شروع کر دیا۔ اور جدوں آپ کے چہرے تے نظر ٹک گئی، جدوں آپ کے چہرے تے نظر رک گئی، بے خبر ہو گیا، پتہ نہیں چلیا، ہاتھاں دے اندر چھریاں پکڑیاں ہویاں نے، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ
کتنا اپنے ہتھاں دیاں انگلیاں کٹ لیاں نے چھریاں ہتھاں دی انگلیاں تے چل گیاں نے خبر نہیں ہوئی پتہ نہیں چلیا وقلنا حاش للہ اللہ دی تعریف کرنا شروع کر دیتی مالک کتنا عظیم ہے جس نے اتنا سونا انسان بنایا اتنا خوبصورت ہے آپ دے حسن دیا تعریفاں کی دیا رب دیے تعریف پہ کی دی وقلنا حاشا للہ اتنے تعریف کی تھی اس تو پہلا تا اتنا حسین کوئی نہیں تکیا تک کے کہن لگیا ما هذا بشر کوئی بشر نہیں ہو سکتا انسان اتنا خوبصورت کبھی نہیں ہوئے کیا اے بشر نہیں ہو سکتا بشر دا یہ انکار کر دیتا کہ ہوئے گا وہ کہنے لگے ان هذا الا ملک کریم وہ ایک کو معزز فرشتہ ہے تو حق تھا نے انگلیاں کٹیا نا اتھا دن یہ کٹ کے تعریفہ شروع کی تھی یہ تھا کو معزز فرشتہ ہے پھر زلیخہ نے موقع مل گیا عزیز مصر دی بیوی نے موقع مل گیا عزیز مصر دی بیوی کہنے لگی قالت فذالکن الذی لمتننی فی اے عورتوں شہر دیاں عورتوں اے او ہستی ہے او نوجوان ہے جس کے بارے تسی میں نے تہمت لانگیا سو میں نے تہمت لانگیا سو کہ میں اس کی محبت کے اندر گرفتار ہوں رب نے اتنا حسین بنایا اتنا سونا رب نے بنایا لیکن اللہ نے جڑا تینوں میں نو نبی عطا کیتا نبیاں دا سردار عطا کیتا رب نے پھر اپنے یار نو کتنا سونا بنایا پہلا میں رب دا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں رب نے سونے نو بنایا اتنا سونا بنایا بنانے والا بھی سونا بنانے والا بھی سونا اور سونے نے جدو سونے نو بنایا سونے نو بنا کے خود کہہ رہے والضحا اتنا سونا بنایا بنا کے پھر خود حسن کی تعریف فرمائی والضحا مومنہ دی ماں جناب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جدو جناب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دا قصہ سنیا واقعہ سنیا آیا نبی دے بارگاہ دے اندر آکے الگزار یعنی آقا سنیا اے پتہ چلیا اے سنیا ہے اللہ نے جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نے اتنا سونا بنایا اتنا حسین بنایا جدو مصر دیا عورتاں نے دیکھیا ہاتھ دیا انگلیاں کٹ لیاں بشر بنان تو انکار کر دیتا فرشتہ کہنے لگیا نے آپ نے اللہ نے اتنا حسین بنایا سوڑیا آپ دے اندر تا ایوجے چیز نظر نہیں آگے میرے کریم آقا نے اپنے زوجہ محترمانوں پکڑیا کمرے دے اندر لے کے گئے آقا نے جدو نور دا ہنگ پردہ اتاریا اتنا نور ہویا اتنا نور ہویا اور مومنہ دماغ بھی ہوش ہو گئے ہوش آیا اللہ دے نبی دے بارگاہ دے اندر الگزار یعنی سنے آپ کا پہلا تے اتنا حسن نہیں ویکھیا سونا کا دے علماء نبی تے امام کہہ رہے نے او عائشہ اللہ نے میرے حسن تے 70,000 پردے رکھے نے
اللہ نے میرے حسن دے 70,000 پردے رکھنے، اگر وہ پردے اٹھ جاون کوئی تاب نہیں لا سکتا، پھر محبت اظہار کیوں نہ کرا؟ جب حسن تھا انہیں کہا جلوہ نما نوار کا عالم کیا ہوگا، وہ ہر کوئی فدا ہے، وہ بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے، وہ بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ کسی بھی سید نے اکھیاں نال نہیں تکیا، ہر ایک دیوانہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بیٹھے ہیں کس سید نے اکھیاں نال تکیا نہیں تکیا، لیکن آج بھی جدو ذکر ہو رہا ہے ہر بندے دے سینے دے اندر دل مچل رہا۔ اللہ نے سانو جڑا نبی عطا کی تو اتنی شانہ دا مالک ہے۔ گرامی قدرہ باپ ٹائم ہویا پورا گل گئی ہے مک، روزے دارو ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا۔ موضوع سن دو، ایک ہے موضوع میلاد مصطفیٰ کی دعا یا اصال ثواب۔ میاں محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار بھائی چودھری محمد کمران صاحب بھی فرمائش کی تھی، کسی پروگرام تے آئے تھے، چلو آج موقع بھی ہے اور گل شروع کی تھی لمبی ہو ویسی دعا دا ٹائم ہو گیا، استاد پہ آخنے استاد 1 بجے تو اتنے نہیں رہنا، تو بس 1 بج گئے، 2-3 شعر میاں صاحب دے پڑھ کے بس ختم، اس تو بعد انشاءاللہ دعا دا ٹائم ہوگا، انشاءاللہ دعا کرنے ہیں محبت اللہ کو۔ سبحان اللہ۔ ٹر گیا محبت ہر بندے نو کسی نہ پیار ہوندہ ہے، محبت ہوندی ہے، کوئی ہر بندے دے یار تے بیلی ہوندے نے، یار بیلی جدو بچھڑ جان مرنا نہ مریا کدے کوئی نہیں، لیکن جنے دا مزہ بھی نہیں رہنا۔ مرنے والوں سے کوئی مرتا تو مرنے والوں کے ساتھ کوئی مرتا تو نہیں فراد، لیکن جینے کے انداز بدل جاتے ہیں۔ ہر بندے نے یار بیلی ہوئے سن ٹور گیا رے محبے بازاروں ملدی ہوتے نہیں ملتی آنے ماں ہر شے بازاروں ملدی ہوتے نہیں ملتی آنے ماں محمد
سرکار کے ہاں سے جس دن پھیرے ملائیں گے